آپ کر لیں اور کہیں بھی آ جائیں کہ رحمانی خواب کہتے ہیں کہ اچھا خواب ہے. مثلاً خواب میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا صحابہ کرام کی یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آپ کو خواب میں آئے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو خواب میں دیکھا یا کوئی بھی اچھا خواب دیکھا, ایسا خواب کہ جس کے دیکھنے کے بعد آپ خوش ہو گئے, خواب میں کوئی نعمت نظر آئی, کوئی خوشی نظر آئی کہ مجھے قریب یہ اچھی چیز مل جائے گی یا اللہ تعالیٰ کو یہ خوشیاں مجھے میرے گھر والے نصیب کریں گے, جس کو دیکھنے کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ بالکل فریش تھے, چست تھے اور خوش تھے, ایسے خواب کو کہتے ہیں رحمانی. یہ خواب جو ہے نا, یہ اچھا خواب یہ آپ لوگوں کو سنا سکتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی لے سکتے ہیں اور اچھے خواب سنانے چاہیے. خواب کی دوسری قسم ہے خیالی. خیالی خواب وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس کام کے اندر دن بھر مصروف رہتا ہے وہی چیز وہ خواب میں دیکھتا ہے. اب ایک دکاندار ہے, وہ دن بھر اپنے کام مال بیچنے میں مصروف ہے, خواب کے اندر جو وہ مال بیچ رہا ہوتا ہے اور حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے, وہ دن پر پڑھائی کرتا ہے, پڑھتا رہتا ہے, تو رات کو خواب کو بھی دیکھتا ہے کہ کتابیں کھلی نہیں ہے, امتحان ہونے والے ہیں یا وہ امتحان دے رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. یہ خیالی خواب ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے, یہ فضولیات میں سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب دیکھا ہے کہ ہم جنگل میں گئے اور یہ گئے, پھر پہاڑ آ کے وہ آ گیا, وہ فلاں ہو گیا, ڈھمکا آ گیا, وہ 15-20 منٹ کا خواب ہوتا ہے, وہ ایسی فضول خواب ہے. اور رات کو آپ نے جو رات کو کھانا زیادہ کھاتے ہیں ان کو خواب بہت آتا ہے, جو کھانا کھا کے فوراً سو جاتے ہیں وہ بہت خواب دیکھتے ہیں, یا وہ لوگ کہ جو ہر وقت سوتے رہتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پوری رات جاگے پھر سو گئے, پھر 2 بجے اٹھے, پھر ناشتہ کیا, پھر سو گئے, پھر 5 بجے اٹھے, 6 بجے. یہ ایسے لوگ خواب بہت دیکھتے ہیں, ان کے خوابوں کو کوئی اعتبار نہیں. تیسری قسم خواب کی ہے شیطانی. شیطانی خواب وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے آدمی ڈر جائے, خطرناک خواب. خواب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اژدہا آ رہا ہے, کوئی شیر آ رہا ہے, کوئی گائے آ رہی ہے مجھے مارنے کے لیے. تو بس اوقات آدمی خطرناک قسم کے خواب دیکھتا ہے, اور ایسے خطرناک ترین خواب ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد آدمی ڈر جاتا ہے. مجھے ایک دفعہ باہر ملک سے ٹیلی فون آئی, مغرب کے بعد اپنی ساتھی کی شاید گئی, اس نے کہا بھی بڑا خطرناک خواب ہے اور خواب دیکھنے کے بعد ڈرا ہوا. تو خطرناک خواب دیکھنے کے بعد آدمی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایک وحشت تاری ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس وقت میرے کمرے کے اندر کوئی موجود ہے, حالانکہ گھر میں بھی کوئی نہیں ہوتا. ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں دینی چاہیے. کرنا کیا ہے, میں تو تعبیر پہ آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهه, جب تم میں سے کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے, کوئی ڈرانا خواب, کوئی خطرناک قسم کا خواب دیکھے, فلا يبصق عن يساره ثلاثا, تو جیسی اس کی آنکھ کھلے وہ اپنی الٹے ہاتھ کی طرف دیکھ کر 3 دفعہ پھٹکارے, ایسے تھو 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 پھٹکنا نہیں, پتہ کبھی وہ گدر شو کہتے ہیں پھٹکارنا ہے. وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا, اس کے بعد 3 دفعہ سیدھے ہاتھ پر رائٹ سائڈ پر دیکھ کر یہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور بخاری میں ہے کہ جس شخص نے یہ عمل کر لیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہرگز وہ خواب تمہارا کبھی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور مسلم میں ایک اور اس کے ساتھ اضافہ ایک چیز کا اور ہے, وہ یہ کہ وَلْيَتَحَوَّلْ جمعی ما علیہ, کہ جس کروٹ پہ سو رہے تھے اب وہ کروٹ چینج کر دو, بدل دو.
اکثر جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ الٹی کروٹ پہ تھے، تو اب آپ دائیں کروٹ پر سیدھی کروٹ پہ رائٹ سائڈ پہ سو جائیں۔ اگر آپ سیدھے ہاتھ کی کروٹ پر رائٹ سائڈ پہ آپ سو رہے تھے تو اب آپ برا خواب دیکھنے کے بعد الٹی کروٹ پر بائیں ہاتھ کی طرف لیفٹ سائڈ کی طرف اپنا رخ کر کے آپ سو جائیں۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو صدقہ خیرات کر لیں۔ جس شخص نے برا خواب دیکھنے کے بعد الٹے ہاتھ کی طرف 3 دفعہ دھتکار دیا اور سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، اس کو وہ خطرناک خواب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب اس خواب کو سنانا نہیں ہے کسی کو، کیا نہ دوست کو سنائے نہ دشمن کو۔ کیوں؟ تعبیر کا جو علم ہے نا، تعبیر کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو خواب سنایا، اس کے بعد تیرے ساتھ یہ ہوگا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معبر جو کہے گا نا پھر وہی ہوگا۔ اگر کسی کو خواب دیکھو اور آپ نے سنایا کہ یار تجھے خواب دکھا ہے، اب اس نے اچھی تعبیر دی یا آپ کو بری تعبیر دی، اب وہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس لیے تعبیر بھی ہر کسی سے نہیں لینی، کسی سمجھدار قسم کے اچھے عالم سے، اور خاص کر ایسا عالم ہو کہ جس سے آپ کا تعلق ہو، جو آپ کے احوال جانتا ہو، اس سے تعلق، یا کم سے کم اگر احوال نہیں بھی جانتا سمجھدار قسم کا عالم۔ اور عوام کو تو بالکل بھی وہ خواب مت سنائے۔ بعض لوگ خطرناک خواب دیکھتے ہیں، اس کو سناتے ہیں، بولتے ہیں تیار ہو جاؤ تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، وہ بھی جاتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ معبر جب ایک دفعہ خواب کی تعبیر دے دیتا ہے تو اب وہ تعبیر اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اب وہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو۔ اچھے خوابوں کی تعبیر لینی ہے، برے خواب دیکھنے کے بعد تدبیر کرنی ہے، تعبیر نہیں لینی، نہ اصرار کرنا ہے کہ مجھے تعبیر دو، کیونکہ اگر آپ کو تعبیر مل جائے گی تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا ہے کہ کوئی قبر ہے اور میں اس کو کھود رہا ہوں، کوئی قبر سے متعلق خواب دیکھا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ خواب میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ مر رہے ہیں یا آپ قبرستان کے اندر قبر میں ہیں، تو اس سے مراد موت نہیں ہے، اس سے مراد مشکلات اور پریشانی ہے۔ یہاں سے جاؤ دروازہ آئینے کی ابھی چلے جاؤ، کسی کا نہیں جانا، اس سے مراد پریشانی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید موت کو خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ کہ بچ جائے، ایسا کچھ نہیں۔ دروازہ کھول کے رکھو۔ تو برا خواب سنانا نہیں ہے بلکہ تدبیر کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ تدبیر کرنی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بڑا ہی خطرناک قسم کا خواب دیکھا ہے تو جو عمل میں نے بتایا وہ تو لازمی کرنا ہے، اور اللہ نے اگر توفیق دی تو بڑا صدقہ کرنا ہے۔ صدقے کی برکت سے اگر خواب میں کوئی آفت بتائی گئی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ان صدقۃ لتطفئ غضب ربک، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ جس طرح پانی بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے شدید قہر اور غصے کو صدقہ خیرات بجھا دیتا ہے۔ وَتَدْفَعُ مِیتَةَ السُّوءِ، اور صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مر جاتے ہیں، گردے فیل ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فالج ہو گیا، برین ہیمج ہو گیا، خطرناک ترین بیماریوں سے مرتے ہیں، کینسر ہو گیا،
جس آدمی کو صدقہ خیرات کی عادت ہوتی ہے، جو پابندی سے صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے بچاتے ہیں. وہ عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلتا پھرتا رخصت ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب کسی زمانے میں ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے اور آقا اسپتال میں داخل تھے. تو ایک وارڈ تھا، وہاں کچھ 5-6 مریض تھے. وہ جو ان کا پرائیویٹ ہے، تو وہاں بیچ میں جگہ بنی ہوئی بیٹھ کے سیمی پرائیویٹ جو ہے فرسٹ فلور پہ بنے ہوئے. تو میں وہاں بلڈنگ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اندر جب والد صاحب سے ملنے گیا تو وہاں تیسرے نمبر پہ غالباً کوئی مریض تھے. ان کی اتنی بھیانک شکل تھی کہ دیکھی جائے. اچھا میں باہر آیا، میں بیٹھ گیا. ایک صاحب بیٹھے تھے، ان سے گفتگو میں ضرورت ملے کہ آپ بھی کسی پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا جی. ان کا کون؟ انہوں نے انہیں پیشنٹ کے بارے میں بتایا جن کی بڑی بھیانک قسم کی حالت تھی. تو وہ میں نے کہا کہ یہ کون ہے صاحب؟ انہوں نے کہا جو مریض ہے نا، یہ بہت بڑی دل کے آنر ہے. میں نے کہا آپ کے بیٹے ہیں؟ کہہ رہے کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، میں ان کا ملازم ہوں، ان کے بیٹے امریکہ میں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہہ رہے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوا تھا، صرف ہارٹ اٹیک ہوا تھا. آپریشن کے لیے گئے بائی پاس کے لیے، ڈاکٹروں سے کوئی غلطی ہوئی، کومے میں چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ دیکھو انسان کا بدن بائی پاس کے لیے گئے تھے، ڈاکٹروں سے غلطی ہوئی اور کیا ہو گیا؟ کومے میں چلے گئے. اللہ محفوظ رکھے. آج ہمارے بھی ایک استاد کا انتقال ہو گیا. اللہ جوان تھے، اللہ مغفرت فرمائے تھا. اموات بہت زیادہ ہو گئی. کیا بات کر رہے تھے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ تو برا خواب دیکھنے کے بعد تعبیر نہیں دینی، کسی کو سنانا نہیں ہے، بلکہ تدبیر کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ احد کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پہ خواب دیکھا کہ گائے کٹ رہی ہے، اور ایک خواب یہ دیکھا کہ تلوار ٹوٹ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ تعبیر دی کہ جنگ احد میں صحابہ شہید ہوئے. وہ تعبیر آپ نے اس لیے دی کیونکہ غزوہ بدر کے جب شہداء کے فضائل بیان ہوئے تو بہت سارے صحابہ اکرام نے تمنا کی کہ اگر اللہ نے آئندہ کوئی جنگ کا موقع دیا تو ہم لڑیں گے اور شہید ہو جائیں گے. تو شہادت چونکہ وہ صحابہ اکرام نے مانگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی. گائے کو خواب میں دیکھنا یہ صحیح نہیں. اسی طرح سانپ کو خواب میں دیکھنا یہ بھی صحیح نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے، کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس پر پریشانیاں اور مسائل ہیں. دیکھو خواب کی دو جہتیں. بعض دفعہ بندہ جو خواب دیکھتا ہے جیسے وہ بالکل بیائی نہیں، اس کی تعبیر ویسی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو وہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، برعکس کرتا ہے. ایک آدمی نے خواب دیکھا میری شادی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی شادی ہوئی. میں استخارے کی بات نہیں کر رہا، میں مطلقاً آدمی نے خواب دیکھ لیا کہ میری شادی ہو رہی ہے، ڈھول بج رہے ہیں، بارات نکل رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، تو یہ تعبیر اس کی ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں. ایک صاحب نے شادی کے وقت خواب دیکھا کہ ان کی شادی ہو گئی.
چند دن بعد جب شادی ہو گئی تو گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے اور ساس بہو کی لڑائیاں شروع ہو گئی. آئے بیچارے بیچ میں. تو بعد میں کسی نے بتایا کہ وہ جو خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یہی تھی. کیا تھی؟ یہی تھا. بعض دفعہ ہم جو خواب دیکھتے وہ وہی ہوتا ہے جو دیکھا ہوتا ہے اور بیائی بھی اسی طرح پورا ہوتا ہے. جیسے ابھی چند دن پہلے میں نیچے جا رہا تھا تو ایک خاتون کوئی ہو گئی اور کہا اس سے خواب دیکھا تعبیر پوچھے پورا خواب میں دیکھا سونا اور چاندی. بہت سارا سونا دیکھا ہے اور بہت ساری چاندی. تو میں نے تعبیر یہ دی کہ بہت سارا مال اور دولت آپ کے پاس آئے. یہ یاد رکھنا کہ خواب کے اندر آپ جب بھی یہ دیکھیں گے نا خواب پہ آپ جب بھی یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں یعنی کرنسی کو اگر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے نوٹ ہیں یا سونا ہے یا چاندی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کو بہت دولت عطا فرمائے. جب بھی آپ خواب پہ دیکھیں گے کہ بہت ساری کرنسی ہے دنیا کے کسی بھی ملک کی ہو کوئی آپ کو دے رہا ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مال اور دولت سے نوازے گا. اب آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ آج ہی مل جائے کیونکہ انسان تو حدیث ہے لیکن وہ ملتے اسی وقت ہے جب اللہ نے وہ وقت لکھا ہوگا. دیکھو بسا اوقات ہمیں اچھا خواب دیکھتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ فوراً پورا ہو جائے. بعض دفعہ وہ فوراً پورا ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس کے پورے ہونے میں ٹائم لگتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے احرام باندھا اور مکہ مکرمہ نے کعبہ کا طواف کیا عمرہ. آپ نے صحابہ کو خواب سنایا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس خواب کے اندر کوئی وقت نہیں بتایا کہ یہ عمرہ کب ہوگا بس عمرے کا ذکر. اب صحابہ کرام کیونکہ نئے نئے مکہ سے آئے ہوئے تھے اور مکہ سے بڑی محبت تھی تو صحابہ کرام کی یہ اشتیاق تھا کہ بس اسی سال عمرہ ہو. صحابہ کرام سمجھتے ہیں اسی سال عمرہ ہو. چنانچہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر تشریف لے کے عمرے کریں. جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین نے روک دیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا اور بہت ساری شرائط طے ہوئی اور یہ طے ہوا کہ ہم اگلے سال عمرہ کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہو گئے مدینہ اور اگلے سال آپ تشریف لائے اور صحابہ کے ساتھ آپ نے عمرہ ادا کیا جسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عمرے کی جو تفصیل ہے نا وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں عمرۃ القضاء کو قضا فرمایا. تو یہ تعبیر تھی اس خواب کی جان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو بعض دفعہ اچھا خواب دیکھتے کبھی وہ فوراً پورا ہو جاتا ہے کبھی وہ پورا ہونے میں ٹائم لگتا ہے تاخیر ہو جاتی ہے. جب اس کا وقت ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے پورا ہوتا ہے. دیکھو بعض دفعہ ایک خواب دیکھتے بظاہر اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے تعبیر کچھ اور نکلتی ہے. جیسے ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے خواب دیکھا کہ بہت سارے چرند پرند اس کے ساتھ بدکاری کرتے. اس نے اپنی باندی کو کہا کہ تم ابن سیرین کے پاس جاؤ اور ان کو یہ مت کہو کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے تم یہ کہو کہ یہ خواب میں نے دیکھا کیونکہ خواب ایک شرطی کی وجہ تعبیر کیا. باندی گئی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ حضرت میرے خواب
تمام چرچ پر میرے ساتھ بدکاری کر. علامہ ابن سیرین اچھا بظاہر یہ خواب بڑا بہتر ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھ جیسی گھٹیا عورت یہ خواب نہیں دیکھ سکتی. یہ خواب کسی خاندانی عورت نے، اعلیٰ گھرانے کی عورت نے، اونچے گھرانے کی عورت نے دیکھا ہے. جب تک تم مجھے اس کا نام نہیں بتاؤ گی میں تمہیں تعبیر نہیں دوں. اب بظاہر صاحب کتنا گھنٹہ ہے، یہ چلی گئی باندھی بادشاہ کی بیوی کے پاس. اور زبیدہ جو بادشاہ کی بیوی تھی وقت کے، اس نے کہا کہ وہ کہہ رہے کہ نام بتاؤ اور نہیں بتاؤ. انہوں نے چلو بتا دو کہ بادشاہ کی بیوی کے پاس. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ زبیدہ سے، بادشاہ کی بیوی سے ایسا کام لیں گے کہ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، انسان ہو یا جانور یا پرندے، وہ فائدہ اٹھائیں. ایسا سب کا لگے. ایک دن چارپائی پر ہارون رشید بادشاہ اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہوائیں چل رہی، ٹھنڈی ٹھنڈی محبت پیار کی باتیں ہو رہی تھی. دسمبر کا مہینہ تھا. ہارون رشید نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا. اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہ عطا فرمائی، کئی ملک پر، نیل پر، اور اتنے خزانے دیے، اور میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آپ بتائیں کہ میں کیا کروں. اس زمانے کی عورتیں ہوتی کہتی ہیں کہ سونا دلا دیں، گولڈ دلا دیں، انگوٹھی دلا دیں، چین دلا دیں، لاکٹ. اس زمانے کی عورت نہیں کہتی ہے بس یا مجھے پیسے دے دیں، یا مجھے کوئی فلیٹ دلا دے، کوئی زمین دلا دے، یا کوئی اچھی بڑی گاڑی دلا دے. کیونکہ اس زمانے کی عورتوں کے نزدیک مال و دولت سب کچھ. وہ عورتیں ہوتی کہ جو آخرت کی طلبگار ہیں. جو عورت آخرت کی طلبگار ہوتی ہے اللہ اس کو دنیا میں خوب دیتا ہے، آخرت میں خوب دیتا ہے. اور بعض خواتین بہت زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں، ان کے بعد بالکل للو کچو ہوتے ہیں لیکن وہ خود بہت سمجھدار ہوتی ہے. زبیدہ بہت سمجھدار ہوتی ہے. زبیدہ نے کیا کہا؟ زبیدہ نے کہا کہ دیکھیں حاجی صاحبان ہر سال حج کے لیے آتے ہیں اور مینا جب جاتے ہیں تو مینا میں پانی نہیں پاتے. گئے آپ حج میں؟ ہوئے بھی گئے، مینا گئے ہو گئے. مینا پہ پانی نہیں، تو آپ کوئی نہر کھدوا دیں جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ حج کے موسم میں حاجی لوگ پانی پیئیں گے، وضو کریں گے، غسل کریں گے، ہمیں ثواب ملے گا. اور جب حج کا موسم نہیں ہوگا تو جتنے جانور ہیں یا پرندے ہیں، چڑیا ہے، کبوتر ہے، یہ حج کے موسم میں بھی اور ویسے بھی وہاں سے آگے پانی پئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ثواب. یہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہے، یہ لگتی چھوٹی ہے، یہ بڑی نیکی ہے. ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا دیں گے، جنت میں ڈال دیں گے. ہارون رشید نے اگلے دن وقت کے ماہر ترین انجینئرز کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ نہر کھودنی ہے، اتنی بڑی نہر، کتنا خرچہ ہے؟ انہوں نے اس زمانے کے کئی فرسخ میل کے حساب سے بہت مہنگی قیمت بتائی. تو ہارون رشید نے اس کے بدلے غالباً کو سونا قیمت میں دیا. وہ جو نہر کھودی ہے وہ عراق کی بارڈر تک ہے. کہاں تک ہے؟ اچھا میں نے وہ نہر دیکھی ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. چنانچہ وہ نہر کھود گئی عراق کی بارڈر تک. حاجی صاحبان جب وہاں آتے تھے تو وہیں مینا میں مسجد وہ بھی ہے. کیا ہے؟ مسجد قباء نہیں، ارے وہ کون سی مسجد ہے جو ساتھ میں تو ہوتی ہے، نمرات کو کیا کہتے ہیں؟ نام تو نام نہیں ہے. ارے کہ وہاں گئے تو کیا نمرا مسجد نمرا بہت بڑی ہے. جہاں سب حاجی صاحب جب ہوتے ہیں مسجد میں بھی ہوتے ہیں اور روڈ کو اوپر بھی جو حصہ ہے وہاں سب بیٹھتے ہیں، پورے چار ہوتے ہیں میرا کی طرف آتے ہیں. اب حج کے موسم میں حاجی صاحبان آتے، پانی پیتے، وضو کرتے، غسل کرتے. اور حج کے دنوں میں بھی اور عام دنوں میں جانور آتے وہاں سے پانی پیتے، پرندے
یہ سارا ثواب کس کو دیا؟ زبیدہ اور ہارون رشید۔ اچھا یہ واقعہ تو میں نے سنا ہوگا، میں جب پہلی دفعہ حرم شریف گیا، ابھی تو کورونا آ گیا، ورنہ اللہ کے احسان سے سال میں ایک دفعہ یا 1.5 سال میں حاضری کا موقع ملتا ہے۔ ابھی جانے کا ارادہ کیا تھا 1 سال پہلے کہ مکہ مکرمہ اور سفیان میں گیا، بالکل حرمین شریفین کے سامنے دھوبی بنے ہوئے، تھوڑا آگے جا کر وہ ماں ہوتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ عالم ہوتے ہیں، مجھے کہا مفتی صاحب تشریف مت کر، پریشان ہو گئے 3-4 دن اس میں رہنا پڑے گا، کوارنٹائن میں، اور پھر بھی بڑے مسائل ہیں، ایپ لوڈ کرنی پڑے گی نماز کے لیے، بڑے مسائل ہیں، نہ ہے تو بہتر ہے، سہمت ہو گئے۔ بہرحال جب پہلی دفعہ والدہ کے ساتھ جانا ہوا شادی سے پہلے کی بات، تو ہم گھومنے کے لیے گئے بنا عرفات مزدلفہ۔ تو ہندوستان کا، انڈیا کا ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، بڑی عمر کا آدمی کا، سمجھدار قسم کا انسان، اس نے مجھے وہ نہر دکھائی جو کئی فرسخ میل پہ تھی، اور اس نے کہا یہ عراق کی بارڈر تک جائے، اور اس نے بتایا کہ اب یہ نہر خشک ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اب دوبارہ یہاں پانی نہیں۔ تو میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں حج کے موسم میں؟ اس نے کہا مکہ کی جو لائنیں ہیں وہ مینا عرفات میں دے دیتے ہیں، تو حاجی صاحبان وغیرہ کیا کرتے ہیں، وضو وغیرہ اور دیگر چیزوں استعمال کر لیتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ٹینک کر دیتے ہیں۔ اب وہ نہر خشک ہو گئی ہے، وہ ایران کی بارڈر پر بہت بڑی نہر ہے۔ جب آپ گاڑی میں جائیں گے نا بنا، تو آپ کے دائیں طرف جو پہاڑ چل رہا ہے اس کے پاس وہ نہر ہے۔ تو دیکھو اللہ نے کتنا کام کیا کہ کتنے عرصے تک وہ نہر رہی، اور اس نہر سے انسان، جانور، پرندے پانی پیتے رہے، سیراب ہوتے رہے، اور اس کا ثواب زبیدہ اور ہارون رشید نے کما لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر کے چلے جائیں کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ کہیں پانی نہیں ہے خود بات، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا جب مسئلہ تھا تو یہودی سے اس کی پوری قیمت جو اس نے کہی وہ اس کو ادا کر کے کنواں خریدا، اور اعلان کر دیا کہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ اب صحابہ کرام اس کنویں سے پانی پیتے، اللہ توفیق دی تو کوئی مسجد بنا دے، کوئی مدرسہ بنا دے، اور جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے، حافظ بنیں گے، عالم پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں دھوپ ہے، سایہ نہیں ہے، وہاں کوئی سایہ دار درخت لگا دے، جب تک وہ درخت لگا رہے گا، اس کا سایہ رہے گا، مسافر آئیں گے، لوگ آئیں گے، اس کے نیچے بیٹھیں گے، آپ کو ثواب ملے گا، چاہے زندہ ہو یا آپ مر گئے، آپ کا ATM اکاؤنٹ جاری ہو، ثواب آتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس زندگی کے اندر اللہ نے آپ کو مال دیا، کچھ ایسا کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر آپ کو اجر ملتا رہے اور آپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے کوئی بیٹا دیا ہے، اس کو آپ نے قرآن بنا دیں، وہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے گا، تراویح میں پڑھے گا، نماز میں تلاوت کرے گا، یا کسی کو پڑھائے گا، آپ تب بھی رہیں گے، آپ کو قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا۔ کچھ ایسا کریں کہ آپ کی آخرت بن جائے۔ بال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی خواب کی جو شکل ہوتی ہے وہ بالکل اپوزٹ ہوتی ہے اور کبھی سیم ہوتی ہے۔ جیسے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ کیا جل رہی ہے؟ آگ جل رہی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں بہت مال اور دولت عطا فرمائے۔ کچھ عرصے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تو تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اب شاگرد تو پہلے بھی موجود تھے، ابھی بھی وہ حیران ہو گئے کہ حضرت کچھ عرصے پہلے ایک آدمی آیا تھا، آپ نے اس کو بھی یہی تعبیر دی تھی، آپ کو اس نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، اس کو تو آپ نے کہا تھا کہ مال دولت آئے گا، اور آج اس شخص نے بھی خواب دیکھا ہے اور آپ کہتے ہیں تباہ و برباد ہو جائے گا۔
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کو میں نے یہ تعبیر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مال دولت سے نوازیں گے، یہ وہ آدمی تھا جس نے سردی کے زمانے میں آگ دیکھی تھی، اور سردی کے زمانے میں آگ اللہ کی نعمت ہے کہ لوگ سب سردی میں آگ جلاتے اور اس کے اطراف میں بیٹھ جاتے اور اپنے آپ کو سینکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ کسی ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں آگ جلا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو سب سردی کے زمانے میں آگ اللہ کی نعمت ہے کہ آدمی آگ جلا کر بیٹھتا ہے اور ہاتھ پاؤں سینکتا ہے، گرمی لیتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے، کئی گھنٹوں تک لوگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے اس کو یہ کہا کہ کوئی مال دولت کرے گا، لیکن یہ جو آج آدمی آیا ہے اس نے گرمی کے زمانے میں آگ دیکھی ہے، اور گرمی کے زمانے میں آگ دیکھنا یہ کوئی اللہ کی نعمت نہیں۔ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ گرمی کے زمانے میں کوئی آگ جلا کے بیٹھا ہو۔ اگر آپ گرمی کے زمانے میں آگ کے پاس بیٹھیں گے تو اور گرمی پڑے گی آپ کے اوپر۔ تو فرمایا کہ اس کو میں نے یہ تعبیر دی کہ تو تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو خواب کی مختلف شکلیں اور مختلف حیتیں، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ اس زمانے میں کبریا مسجد کے اعتکاف میں بیٹھتا تھا اور رات کو نوجوان جمع ہوتے تھے 12 بجے اور 12:30 بجے، ان کو میں خوابوں کی تعبیر سنایا کرتا تھا، یہ شریعت کیا کرتا تھا۔ اور یہ سارے نوجوان بڑے شوق سے بیٹھتے تھے اور خواب سنتے تھے اور بعد میں بتاتے تھے۔ 2 سال پہلے مدرسہ ابن عباس کے لیے اس بنگلور میں اعتکاف میں بیٹھا اور خواب پہ تقریر کی 9-10 دن جن میں 10 صبح شام لوگ ضرور بجاتے تھے اور وہ خواب سنتے تھے۔ ہم نے یہ خواب دیکھا اور اتنا رش تک کیا کہ میں بھی پریشان ہوں۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے تقریر نہیں کی، لیکن لوگ آخر تک جس دن آخری دن اعتکاف ختم تھا اثر سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے اور کہا میں خواب دیکھا۔ جو بیان کرتے ہوئے پھر محلے میں مشہور ہو گیا کہ ایک عالم آیا ہے اور خوابوں کی تعبیر دیتے ہیں اور لوگ خواب بتا رہے۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں مسجد سے نکل رہا تھا، مسجد کا خادم بھاگتے بھاگتے آیا، ایک اس کے ہاتھ میں پرچہ تھا اور اس نے کہا کہ مسجد کے باہر ایک عورت کھڑی ہے اور اس نے پرچہ دیا کسی کا خواب دے کر تعبیر دی۔ میں نے کہا وہ عورت کہاں ہے؟ اس نے کہا باہر کھڑی ہے۔ باہر کیا؟ یہ عبداللہ سے ایک بڑی محمد قسم کی خاتون آئی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ یہ پرچہ میں نے دیا اور میری جوان بیٹی ہے اور اس نے خواب دیکھا ہے، آپ بولے بیٹی کو لے آتا ہوں، لے آتی ہوں۔ میں نے کہا جانے کی ضرورت نہیں۔ میں وہ پڑھا اور وہ خواب کی تعبیر جو تھی وہ دی، اور بعد میں نے ان سے معلوم کیا کہ جو آپ کی بیٹی ہے یہ نماز پڑھتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ نماز نہیں پڑھتی، میں نے قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہے؟ انہوں نے کہا۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے خواب دکھا لیتے بندے کو کہ بے دین شخص کو اپنے قریب کر جائے۔ بے دین شخص کو بعض دفعہ اللہ ایسا خواب دکھاتے ہیں اور جھٹکا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور خواب کے جو اس نے منظر دیکھے ہوتے ہیں جب سوچتا ہے کام جاتا ہے، اس کی روح کام جاتی ہے اور وہ ڈر کے منظر آ جاتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ خوابوں کے ذریعے غیثیت کو ایسا جھٹکا دیتے ہیں، ایسی مصیبت نازل کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کے قریب ہونے پڑے۔ اور یاد رکھنا کہ جس شخص میں دنیا کے اندر کوئی مصیبت نہ آئے، پوری زندگی میں پریشانی نہ آئے، یہ وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ کو محبت ہے، اور اس کی بدبختی کی اور برے انجام کی علامت ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر اللہ کو سب سے معزز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے امتحانات آئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 3 دن تک چولہا نہیں جلا، کھانے میں کچھ نہیں تھا۔ بخاری شریف میں ایک دفعہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں پیا، اور یہی حال صدیق اکبر کا تھا اور فاروق اعظم کا۔ ایک صحابی جو کا نام تھا ابو الہیثم، بہت مالدار صحابی تھا۔ آپ نے ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سے کہا ابو الہیثم کے گھر چلتے ہیں، مالدار آدمی ہے، کچھ کھانے کو مل جائے۔ جب آپ ان کے گھر تشریف دے کے ان کے ایریا میں بٹھایا اور کہا کہ ابو الہیثم تو بکریاں چرانے گئے، جب آئیں گے تو بڑے خوش ہو کے کہ آج کبھی گھر پہ آئے، اور کھجوریں لگی تھی، کھجوریں توڑی اور لا کے ابوبکر کے ساتھ رکھی، اور تھوڑی دیر آپ نے تناول فرمائی، ابوبکر صدیق کے لیے تو عمر نے تھوڑی دیر میں
وہ تشریف لے ابو الحسن اور بہت خوش ہو گئے کہ آج نبی گھر پہ رسول اللہ سے تشریف لائے گھر پہ اور ایک بکری ذبح کی اور اس کی گوشت کی پوڑیاں بنا جیسے آپ ٹکے بناتے ہیں بھونتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق حضرت عمر کے ساتھ ایک یہ وقت بھی نبی پہ آیا اور ایک ایسا وقت آیا کہ بحرین سے مال آیا 90,000 درہم کتنے معمولی بات نہیں 90,000 درہم اور فجر کی نماز جو ہم پڑھانے ہیں آپ نے دیکھا مسجد میں بہت رش ہے آپ سمجھ گئے کہ لوگوں کو اطلاع ہو گئی کہ مال آیا لوگ خوش تھے مال تو ہرا بھرا ہے جس کے پاس مال تو رہتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے وہ صحابہ کو تقسیم فرمائی 7 ہجری کے بعد سے لے کے جو مال آنا شروع ہوئے ہر طرف سے خیبر کی زمینوں سے اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے باغات پیغمبر کے حوالے کیے اتنا مال دیا اتنا مال کی کوئی حد نہیں تو مال ہونا یا نہ ہونا یہ کامیابی کی علامت ہے آج کل کا کیا کانسیپٹ ہے کہ جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ شخص ہم سے پہلا سوال کرتا ہے کہ آپ کرتے کیا اگر آپ بتاتے ہیں کہ بھائی میں بزنس یا میری فلاں کمپنی کے اندر بہت اونچی نوکری ہے اور کمپنی کی طرف سے مجھے 20 لاکھ 25 لاکھ کی گاڑی ملی ہے تو وہ پھر آپ سے متاثر ہو جاتا ہے امپریس ہو جاتا ہے آپ کو عزت دیتے ہیں آپ کو وہ ٹٹولتا ہے کہ یہ شخص مالدار ہے اور اگر آپ کوئی ایسی ادنا قسم کی نوکری بتائیں کہ جس سے اس کو اندازہ ہو جائے کہ فائنینشلی یہ شخص اسٹیبل نہیں ہے سیٹ نہیں ہے تو آپ کو توجہ نہیں کرتا حقیقت بات یہ ہے کہ مال ہو نہ ہو یہ کامیابی کی علامت نہیں جس کے پاس کروڑوں یا اربوں ہے وہ یہ مت سمجھے کہ میں کامیاب ہوں جس کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے پیسوں کی تنگی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کو کوئی گنہگار کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے تو دولت مجھے نہیں دی اللہ کے یہاں جو معیار ہے کامیابی کا وہ ایمان اور اچھے اعمال ہے اگر ایک آدمی مالدار ہے اور ایمان اور اچھے اعمال ہے یہ انشاءاللہ کامیاب ہے اگر ایک آدمی غریب تر ہے تنگست ہے اس کے گھر کے فائنینشلی حالات اچھے نہیں ہیں لیکن اس کے پاس ایمان جیسی نعمت ہے اچھے اعمال ہے گناہوں سے بچتا ہے پرہیزگار ہے اللہ کے دربار میں یہ کامیاب ہے حبشہ سے نبی کے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے رنگ کے کالے تھے مال تھا نہیں لیکن اللہ نے حضرت بلال کو ایسا مقام دیا کہ چلتے زمین پہ تھے فرشتے قدموں کی آہٹ آسمانوں کو سنتے تھے بخاری شریف میں آپ نے بلال سے کہا بلال ایسا کون سا عمل ہے تمہارا کہ تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے حضرت بلال نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کوئی خاص عمل تو نہیں ہے لیکن ایک عادت یہ ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد فوراً 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں تو اللہ نے ایسا مقام دیا کہ حضرت بلال زمین پہ چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنی تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھے خواب دکھائے برے خوابوں سے بچائے برے خوابوں کے شرور سے بچائے اور یہ تفصیلی کلام ہے اور بحث ہے اگر میں اس پہ تفصیل کروں تو دنیا کے سینکڑوں خواب کھلیں گے جس کا بھی وقت نہیں ہے اور میں نے کئی دفعہ بلکہ رمضان شریف کی جو طاق رہتی تھی 21 23 25 کو میرے خیال میں 3 بیانات رات کے ٹائم سے ہوئے کہ وہ خوابوں میں ہوئے اور وہ فیس بک پہ جو ہمارا چینل ہے اس پہ وہ موجود ہے اگر آپ کو مزید تفصیل سننی ہے تو آپ ہمارے چینل پہ جا کر اس کو فالو کر لیں وہ آپ کو ضرور مل جائے گا اللہ نے زندگی دی انشاءاللہ تو آئندہ اس کو بیان کریں گے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل وسلم علی النبی وبارک وسلم اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني کہ اللہ اس عاجز و فقیر کے اور ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گھروں میں انوارات رحمت و برکت نازل فرما اچھے خواب دکھا برے خوابوں سے بچا برے خوابوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما جو بیچارے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما جن کو خزانوں کی ضرورت ہے اپنی مدد سے خزانے نصیب فرما جن کی شادیاں نہیں ہے خدا اچھے جوڑ دے اس کے نصیب فرما جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور اولاد نہیں اللہ نیک اولاد نصیب فرما جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو نیک متقی صالح
دین دنیا کی تمام نعمتیں میں عطا فرما. جن کا اس کے حالات روزگار ہے اللہ اسے برکت دے، قائم دائم رکھے، ترقی عطا فرما. جو بے روزگار ہے اللہ اس کی حالات کو سخت کے ساتھ نصیب فرما. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما. اور فتن دور ہے اللہ فتنوں سے بڑی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ کرو. ہمارے گناہوں پہ اپنی ستاری کی چادر دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی رکھے. اللهم احسن عاقبتنا وسعد لنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ہماری چھوٹی بہن ہے، ان کی اولاد نہیں ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ نے ایک اولاد نصیب فرمائے. ابھی حال میں کچھ ایسا ہوا کہ شوہر کا ہمارے بہنوں کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس میں میں نے بتایا تھا کہ ٹانگ ٹوٹی اور وہ بہتری کی طرف جا رہی تھی آپریشن کے بعد، لیکن اب اطلاعات آ رہی ہے کہ معاملہ دوبارہ گڑبڑ ہو رہا ہے، ہڈی جڑ گئی. آپ دعا فرمائیں کہ ہڈی بھی جڑ جائے اور وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے اور اللہ ہمیشہ اس سر سے رکھے اور خوشیوں کی ان کو دکھائے. حضرت والد صاحب کا اس وقت ڈائلسس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے فرمائے، خیر سے کرے. وہ بیمار رہتے اللہ سے شفا دے، والدین کا سایہ تعبیر کرے. اور مختلف لوگ آتے جاتے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اللہ سب کو شفا. ہماری ساس ہے، ہماری سسر ساس ہے، اللہ سب کا سایہ تعبیر سلامت رکھے، اللہ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے عزیزت نعمان بھائی ہیں اور یہاں کے بہت اہم حکم میں سے اور ہر اچھے موقع پر کام آنے والے ہیں، ہر موقع پہ کام آتے ہیں. نعمان بھائی کی 3 سالہ بیٹی شدید بیمار ہے اور لیاقت ٹیسٹر میں داخل ہے اور ایسی وہ قسم کی اس کو بیماری ہوگی. آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو مکمل صحت اور شفائے کلی دے، اللہ ان کی پریشانیاں ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں سکون نصیب فرمائے. اور بھی آتے جاتے مختلف لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات، ہماری یہاں بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں ادھر ادھر، اللہ سب کے جائز مسلمانوں کی حاجات مرا دے، اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا